بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور پوری دنیا اس کی گواہ ہے کہ مئی کا مہینہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت ہنگامہ خیز مہینہ ثابت ہوا ہے۔ اسی مہینے میں انڈیا نے ایک دفعہ پھر رات کی تاریکی میں ایک دست درازی کی اور پاکستان کی بارڈر کو کراس کر کے پاکستان پہ حملہ کیا اور اپنے تائیں یہ سمجھ لیا کہ ہم اس ملک کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اور اس کے بعد 2-3 دن کی ان کی میڈیا ٹاکس، ان کے ایکسپرٹس کی باتیں اور ان کا پوری دنیا میں واویلا کرنا یہ بات بتا رہا تھا کہ وہ اس زوم میں تھے کہ شاید وہ پاکستان کا ملیا میٹ کر دیں گے، پاکستان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ لیکن پاکستان نے 10 مئی کو جو جواب دیا وہ اس طرح کا جواب تھا جس نے نہ صرف یہ کہ انڈیا کا غرور خاک میں ملا دیا بلکہ پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا ایک نیا امیج جو ہے وہ ابھر کر سامنے آیا، اور ایک ایسا پاکستان دنیا کو نظر آیا کہ جس کے بارے میں دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ایک فیلڈ ریاست ہے، یہ ایک ناکام ریاست ہے، اور نظریے کی بنیاد پر بننے کی وجہ سے بھی پاکستان پر چاروں طرف سے جو ہے الزامات اور پاکستان کے امیج کو خراب کرنے کی ایک سازش پوری دنیا میں کی جاتی رہی ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نے جس طرح کے ڈٹرنس کا مظاہرہ کیا، جس طرح کی ریزیلنس کا مظاہرہ کیا، پاکستان کی ایئر فورس نے، پاکستان کی آرمی نے، پاکستان کے عوام نے جس دیدہ دلیری، بہادری، جرأت مندی کے ساتھ اس حملے کو نہ صرف یہ کہ رسپونڈ کیا بلکہ ہر محاذ پر پاکستانیوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ نہ صرف دلیر ہیں بلکہ وہ روشن دماغ بھی ہیں، وہ دشمن کی چالوں کو سمجھتے بھی ہیں، اور دشمن کو کس طرح سے کاؤنٹر کرنا ہے اس کو ہر محاذ پر اس کا بھی ایک علاج جو ہے وہ پاکستانیوں کے پاس موجود ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کہ اس 10 مئی کے بعد کے پاکستان پر ذکر کریں گے کہ 10 مئی کا یہ پاکستان اب آنے والے دنوں میں کس طرح کا ہوگا، اور اس پاکستان کے کون سے تقاضے ہیں جو آنے والے دن میں اس پاکستان کے رہنے والوں کو ان تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے، تاکہ جو آنے والے چیلنجز ہیں، جو آنے والے مواقع ہیں، جو آنے والی دنیا ہے، اس میں پاکستان ایک باعزت مقام حاصل کر سکے اور باعزت طریقے سے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر سکے۔ جی بہت شکریہ نوید صاحب۔ جس طرح 9/11 سے پہلے کی ایک دنیا تھی اور پھر 9/11 کے بعد کی ایک دنیا مارز وجود کے اندر آئی، تو 9/11 سے پہلے کی دنیا اور 9/11 کے بعد کی دنیا، اسی طرح 10 مئی سے پہلے کا پاکستان اور 10 مئی کے بعد کا پاکستان، تو ان دونوں کے اندر فرق بنیادی طور پہ کیا آیا، آج ہم اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے دنیا کو، عوام کو، پبلک کو، نوجوانوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو بنیادی طور پہ یہ بات باور کروائیں گے کہ یہ 10 مئی کو کون سا ایسا میریکل ہوا، 10 مئی کو کون سی ایسی ریڈیکل چینجز آئیں دنیا کے اندر کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 مئی کے بعد کا پاکستان۔ تو یہ ہے بنیادی طور پہ آج کا یہ سوال۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی صاحب کو کمپیریزن اصل میں بنتا نہیں ہے۔ پاکستان کا، انڈیا کا کمپیریزن ایسے ہی ہے جیسے ایک طرف ہاتھی ہے اور ایک طرف ایک چیونٹی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نبی صاحب کہ بھارت 32 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ایک ملک ہے، پاکستان 8 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ملک ہے۔ اسی طرح بھارت کی آبادی 1 ارب 40 کروڑ ہے، پاکستان کی آبادی صرف 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے۔ بھارت کی مجموعی آمدنی 4000 ارب ڈالر سالانہ ہے، اور جو پاکستان کی ہے وہ 350 ارب ڈالر سالانہ اس کی آمدنی ہے۔ بھارت کی برآمدات 125 ارب ڈالر سالانہ ہے، پاکستان کے صرف 25 ارب ڈالر سالانہ ہے۔ بھارت کی جو جی ڈی پی ہے نوید صاحب 3.9 ٹریلین ڈالر ہے۔ بھارت کا جو جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ ہے وہ 6.5% سالانہ ہے۔ دفاعی بجٹ 87 یعنی کہ 87 ارب ڈالر ہے، دنیا کی چوتھی سب سے بڑی فوج ہے، لیکن اس کو ڈھیر کر دیا، اس کو جھکنے کے اوپر مجبور کر دیا، وہ ملیا میٹ ہو گئی، اس کا غرور خاک میں مل گیا، اور ایسا ملا نوید صاحب کہ یہ رہتی دنیا تک دنیا اس کو یاد کرتی رہے گی۔ تو آخر وہ کون سی ایسی پاور ہے، وہ کون سی ایسی اسپرٹ ہے، وہ کون سا ایسا جذبہ ہے، وہ کیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ اتنی بڑی طاقت کو نوید صاحب پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی قوم نے اور پوری پاکستانی قوم نے ملیا میٹ کر دیا، برباد کر کے رکھ دیا۔
یقین کر کے جانے نبی صاحب. تو یہ ہے سوال کہ اتنی بڑی طاقت، جس طرح میں نے آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار چند صرف ایک اس کی پکچر کو، کمپیریزن کو دیکھنے کے لیے رکھے ہیں کہ اندازہ ہو کہ مقابلہ کیا ہے. مقابلہ تو ہے ہی کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اسے بالکل چاروں شانے چت کر دیا. اور وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اس زوم میں تھے اپنے دشمن، شاید انہیں یہ معلوم نہ تھا، یہ خاک وطن ہے جاں اپنی، اور جان تو سب کو پیاری ہے. تو یہ ہے بنیادی طور پہ آج کا وہ سوال. اپنی اس جنریشن کو آج ہم یہ بات بتائیں گے کہ یہ وہ کون سا جذبہ ہے، کون سی ایمانی قوت ہے کہ جس کی بنیاد پہ مسلمان قوم، پاکستانی قوم آگے بڑھی، اور اس نے نویسہ واقعتاً ایک تاریخ رقم کر دی. اور 10 مئی کے بعد کا پاکستانی، 10 مئی کے بعد کا نوجوان، 10 مئی کے بعد کا بچہ، آج اس کا مورال کیا ہے، آج اس کی نفسیات کیا ہے، آج وہ کس اینگل سے دنیا کو دیکھتا ہے اور دنیا اسے کس اینگل سے دیکھتی ہے. یہ ہیں وہ چند سوالات، چند جوابات جو ہم آج اپنے آڈینس کو دیں گے، ڈسکس کریں گے اور ان کے فیڈ بیک کا انتظار کریں گے. اچھا نصر اللہ بھائی، یہ دیکھیں آپ نے جس طرح کمپیریزن کیا ہے، ظاہر ہے پاکستان انڈیا کا کمپیریزن جو سائزز ہیں یا فزیکل ورلڈ ہے اس میں تو وہ کمپیریزن نہیں بنتا. اچھا، اب یہ ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ ایک پاکستان دنیا کے نقشے پر مارج وجود میں آیا اور کہا گیا ہے کہ یہ پہلا ملک تھا جو نظریے کی بنیاد پر بنا، اور ایک ایسے وقت میں بنا جب قومی ریاستیں پوری دنیا میں مطلب ایرانی قوم، ٹرکش قوم، عرب قوم، قومیت کی بنیاد پر، نیشنلزم کی بیس پر دنیا میں ریاستیں بنی ہیں. تو ایک ملک بن گیا جس کا نام پاکستان ہے، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، یعنی فارسی کے اور اردو کے الفاظ کا مرکب کہہ لیں آپ اس کو. تو پاکستان کا جو وجود ہے وہ خود ایک نظریے کی بات ہے. دوسری بات یہ کہ نصر اللہ بھائی، پچھلے 70 سال ہم یہ دیکھیں پاکستان میں تو انفارچونیٹلی ایسا لگتا ہے کہ ڈے بائی ڈے پاکستان ڈکلائن کی طرف جاتا رہا. بہت سارے فیکٹرز ہوں گے، بہت ساری وجوہات ہوں گی، بہت ساری خامیاں ہوں گی، بہت سارے غلط فیصلے ہوں گے، لیکن یہ امید، یہ ہوپ پاکستانیوں کو ہمیشہ رہی کہ ون ڈے وی ول رائز. اور یہ پاکستانیوں کے اندر ایک ان بلٹن یہ خوبی موجود ہے کہ وہ کسی سے دبتے نہیں ہیں. دنیا کے کسی حصے میں بھی جائیں تو پاکستانی اپنا ایک الگ قسم کا مزاج اور ایک الگ قسم کی چھاپ چھوڑتے ہیں. اچھا، یہ جو تصور ہے پاکستان کا، یہ پاکستان کے اندر ساتھ ساتھ چل رہا تھا، لیکن جب آدمی کی حالت خراب ہو، جب اکانومی اس کی خراب ہو، جب اس کے گھر کھانے کو نہ ہو، جب اس کے لیے ادھار کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، تو پھر آدمی ڈپریشن میں چلے جاتا ہے. اور پھر اس وقت میں بھول جاتا ہے آدمی کہ شاید ہمارے پرکھوں کی یا ہماری کوئی ایسی صلاحیت تھی جو ہم پیش کر سکتے ہیں جو سامنے نہیں آ رہی. تو آپ یوں سمجھیے کہ یہ 10 مئی کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو وہ موقع دیا جس میں پاکستان ایک دفعہ پھر ابھر کر سامنے آیا. اچھا نصر اللہ بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے 2 دفعہ غلطیاں کی ہیں. پاکستان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے انڈیا جس زوم کا شکار ہوا، 2 مواقع ہیں جس پہ انڈیا کو اپنی طرف سے کی گئی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑا. ایک نصر اللہ بھائی، 74 میں انڈیا نے اٹامک بم بنا دیا، لیکن انہوں نے 98 میں جو دھماکہ کیا واجپئی صاحب نے، وہ جو دھماکہ تھا ایٹم بم کا، وہ جواز بنا پاکستان کے لیے، ایک سیف سائڈ دی اس نے پاکستان کو اس ریئیکشن میں، یا اس کہہ لے کہ ڈیفنس میں، کہ پاکستان کی ناٹ افورڈ انڈین ایگریشن. اس میں پاکستان نے اس پورے موقع اور اس پوری فضا کا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان نے بھی ایٹم بم کا دھماکہ کر دیا، جس سے پاکستان بھی دنیا کے ان 7 ریاستوں میں شامل ہو گیا جن کے پاس ایٹم بم تھے. تو یہ انڈیا کی غلطی کا فائدہ پاکستان کو ہوا. دوسری غلطی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مودی صاحب نے کی، اور مودی صاحب نے یہ سمجھا کہ پاکستان جو ہے وہ، اور دوسرا مودی صاحب نے بھی کیا سمجھا، ان کے میڈیا نے ایسی ہائپ کریٹ کر دی کہ فقرے ہیں، بھک منگے ہیں، دنیا میں چل نہیں سکتے، 10 دن لڑ نہیں سکتے. حالانکہ تاریخ دنیا کے سامنے ہے کہ پاکستانی وار اور ٹیررسٹ کے دور میں بھی جس طرح کے حالات سے پاکستانی گزرے ہیں، روز یہاں بم دھماکے ہوتے تھے، اور ان دھماکوں کے بعد بھی قوم ایک دفعہ پھر کھڑی ہو جاتی تھی، یعنی مایوس پوری قوم نہیں ہوئی ہے. دوسرا موقع جو ہے یہ واجپئی صاحب نے پاکستان کو کیا. اچھا، دنیا یہ جانتی تھی کہ پاکستان کے بعد ایٹم بم تو آ گیا ہے، یہ ایٹم بم مار دے گی، لیکن پاکستان کی جو کنونشنل وار فیئر یا وار کی جو کیپیبلٹی تھی وہ دنیا کو نہیں پتا تھی. تو اس کے نتیجے میں وہ موقع بھی دنیا کو مل گیا. اب دنیا نے کہا کہ نہیں 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 نہیں،
پاکستان صرف بم نہیں مارے گا، پاکستان کی فوج بھی ایفیشنٹ ہے، پاکستان نے ٹیکنالوجی بھی ایفیشنٹلی ٹرانسفر کی ہے، اور پاکستان نے بہتر پلان کر کے بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ تیر بہدف اپنے ٹارگٹ طے کر کے پاکستان نے دنیا کو یہ باور کرایا ہے کہ وی آر اویئر آف ایوری نیو تھنگ کمنگ ٹو دا وارفیئر انڈسٹری. تو یہ پاکستان کا جو ایک پوسچر سامنے آیا ہے، اس نے پاکستانیوں کو اعتماد دیا ہے. ہم یہ بات اس ریفرنس میں کر رہے ہیں کہ تکبر اور غرور اللہ کو پسند نہیں ہے، اور تکبر اور غرور کے مقابلے میں جو طاقت موجود ہے، جو ملک موجود ہے، اس نے جس طرح سے اس کو دفاع کیا ہے، جس طرح سے اس کا مقابلہ کیا ہے جس اعتماد کے ساتھ، اس کی ایک برکت آج پاکستان میں نظر آ رہی ہے. یہ صرف 10 مئی والا معاملہ نہیں ہے نویز صاحب. ہم نوجوانوں کو تاریخ بتانا چاہیں گے کہ یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، یہ صدیوں کی تاریخ ہے، اور یہ ایسی ہی ہے. تاریخ کو اگر مسخ نہ کیا جائے، تاریخ کو اگر ٹھیک بیان کیا جائے، نوجوانوں کو اگر ٹھیک تاریخ بتائی جائے، سمجھائی جائے، تو محمد بن قاسم آیا تو 17,000 فوج تھی نبی صاحب، اور اس کے مقابلے کے اندر راجہ داہر کے پاس 1,00,000 فوج تھی. بابر 8,000 فوج کے ساتھ آیا تھا، اور ہندوستان کی اس وقت 19 کروڑ سے زائد کی آبادی تھی پورے ہندوستان. تو یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، یہ صدیوں کے اوپر پھیلی ہوئی تاریخ ہے، جس کو اگر ٹھیک طریقے سے بیان کیا جائے تو اصل بنیادی اسپرٹ جس کا میں نے آغاز میں بھی کہا تھا کہ دیکھیے بنیادی اسپرٹ وہ کون سی ہے، جس کی طرف آپ نے بھی ہلکا سا اشارہ کیا کہ دیکھیں یہ پاک لوگوں کی سرزمین ہے. آپ ہندوستان سے الگ کیوں ہوئے تھے؟ وہ کیا نظریہ تھا کہ جس کی بنیاد پہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ وہ جذبہ تھا نویز صاحب کہ جس نے اتنے بڑے ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کو بالکل ایک نئی دنیا سے روشناس کروا دیا. تو اس لیے یہ وہ تاریخ ہے مسلمانوں کی کہ اس تاریخ کو جانے بغیر، اس تاریخ کو پہچانے بغیر، اور اپنے ماضی کے اوپر نظر رکھے بغیر، آپ کا ماضی بھی بڑا شاندار ہے. بعض اوقات صرف کیا جاتا ہے نویز صاحب کہ کیا 65 میں کیا ہوا نویز صاحب؟ 65 میں بھی آپ نے اسی طرح بے سر و سامانی کے عالم میں تھے. آپ پاکستان کو بنے ہوئے بھی آپ کہہ لیں کہ کوئی 18 سال پاکستان کو بنے ہوئے تھے، ابھی تو بنیادوں کے اوپر آپ نے ٹھیک طریقے سے عمارت بھی کھڑی نہیں کی تھی، اور انڈیا نے حملہ کر دیا تھا، اور آپ نے وہ اس کا حشر کیا تھا کہ تاریخی طور پر اس کو بھی یاد رکھا جاتا ہے. یہ تو فقط یہ جو 1971 والا واقعہ ہے، یہ چونکہ بنگلہ دیش والا جو ایپیسوڈ ہوا، سازش ہو گئی، وہ بھی اپنوں کی اور بیگانوں کی ایک سازش ہوئی، اور مسلمانوں کی تاریخ پوری کی پوری نبی صاحب سازش. مطلب ٹیپو سلطان کو کیسے شہید کیا گیا؟ اگر اس وقت بھی میر جعفر اور میر صادق یہ رول پلے نہ کرتے تو ٹیپو سلطان کو کوئی شہید کیا جا سکتا تھا. تو یہ اصل میں وہ چیز ہے نبی صاحب جو پوری تاریخ مسلمانوں کی اس بات کے اوپر شاہد ہے، گواہ ہے کہ جب بھی آپ اس اسپرٹ کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو میدان بچھتے چلے جاتے ہیں. الملک ملک ماست، کہ ملک خدائے ماست، ہر ملک میرا ملک ہے کیونکہ وہ میرے خدا کا ملک ہے، خدا کی سرزمین ہے. تو یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ اسپرٹ ہے جو مسلمانوں کے اندر موجود ہے. اور اس اسپرٹ کو نویز صاحب 10 مئی کو پاکستان کی عوام نے اور پاکستان کے لوگوں نے جس انداز سے دنیا کو اپنا آپ دکھایا، یقین کر کے جانیے نویز صاحب کہ پاکستانیوں کے، میری کل نویز صاحب ایک بات ہو رہی تھی بیرون ملک سعودی عرب کے اندر، اور ایک اور بیرون ملک احباب ہیں، وہ کہنے لگے کہ یار اب ہم جب سڑک پہ چلتے ہیں نا ایسے چوڑے ہو کے چلتے ہیں، اور ہمیں دیکھ کے لوگ بھی نا، بیرون ملک لوگ بھی ہمیں السلام علیکم، کیا حال ہے جناب، ٹھیک ہو؟ تو اپنے بھی اور بیگانے بھی. تو یہ ہے اصل میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ 10 مئی کے بعد تو شکست کی اپنی نفسیات ہوتی ہیں نویز صاحب، اور فتح کی اپنی نفسیات ہوتی ہیں. تو شکست خوردہ جو ذہنیت ہوتی ہے اس کی اپنی ایک ڈائنامکس ہیں، اور جب آپ فتح سے سرشار ہوتے ہیں تو اس کی اپنی ڈائنامکس ہیں. تو اس وقت پاکستانی قوم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فتح عطا فرمائی ہے، اور فتح کی اپنی نفسیات ہیں. البتہ اس موقع کے اوپر جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ہمبل رہنا اور غرور، تکبر سے اجتناب کرنا، اور اپنی ان چیزوں کے اوپر
ان خامیوں کے اوپر کنٹرول کرنا جو آپ کو کل کو کہیں پہ بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں، ان کے اوپر نظر ضرور رہنی چاہیے، لیکن فتح کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے، فتح کو منانا بھی چاہیے، دنیا کو دکھانا بھی چاہیے کہ ہاں یہ ہے وہ فتح جو ہم نے حاصل کی ہے، اور یہ وہ ہماری پرکھوں کی روایت ہے، چاہے وہ کب سے شروع ہے، تو یہ فتح آج کی فتح آج کے نوجوان کے نام ہے، آج کے پاکستان کے نام ہے، آج کے نظریے کے نام ہے، اور نظریہ پاکستان کے نام ہے، اور ان کے نام ہے نبی صاحب جو ٹرین کے اندر بھر کے آئے، اور جب ان ٹرینوں کے دروازے کھولے گئے تو وہاں پہ لاشوں کے انبار تھے، یہ ان کے نام ہے فتح نبی صاحب، کہ جنہوں نے خواب دیکھا اور جو وہاں سے چلے، اور جب اس دھرتی کے اوپر پہنچے تو وہ دھرتی کے اوپر گر گئے، اس مٹی کو بوسے دیے انہوں نے نبی صاحب، یہ ان کے نام ہے فتح، یہ ان کے نام ہے کہ جنہوں نے خواب دیکھا کہ ایسی سرزمین ہونی چاہیے، ایسا ملک ہونا چاہیے، یہ ان کے نام ہے یہ فتح۔ یہ فتح کوئی چھوٹی فتح نہیں ہے، بڑی فتح ہے دنیا کی تاریخ کے اندر، دنیا کی جنگی تاریخ کے اندر، اور اس نے پاکستانی قوم کا، نوجوان کا سر یقیناً فخر سے بلند کر دیا، الحمدللہ۔ اچھا نصر اللہ بھائی، یہ جو بات ابھی آپ نے کی ہے، ظاہر ہے یہ بہت بڑی فتح ہے نا؟ جی بالکل۔ اچھا، ہم تھوڑا سا یہ ابھی میں جو وہ میجر ہے انڈیا کا، اس کا سن رہا تھا، تو وہ یہ بات اس کے کئی چینل میں آ رہا ہے کہ کچھ ہے اندر جو اسے نہیں پتا، تو میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان کے پاس ایسا کیا ہے جس نے پاکستان کو اس فتح سے ہمکنار کیا۔ دیکھیں، ٹیکنالوجی تو آلموسٹ وہی ہوتی ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال کچھ ایفیشینٹلی ہو جاتا ہے، کئی دفعہ نہیں ہو پاتا، کئی دفعہ بٹن نہیں چلتے اور کئی دفعہ چل جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ انویزیبل فورسز بھی ہوتی ہیں جو آپ کی ڈیسٹینی طے کر رہی ہوتی ہیں، بالکل، یا آپ کی ڈیسٹینیشن کو متعین کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک تو یہ پہلو بہت امپورٹنٹ ہے جو آج ہم نوجوانوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کا جو پہلو دنیا کے سامنے نہیں ہے نا، وہ اس کا وہ نظریاتی پارٹ تھا، بالکل رائٹ، وہ نظریہ، اس نظریے کی روح، وہ جہاں پر بھی ایگزسٹ کر رہی ہے، اس کا خزانہ بہت بڑا ہے، بالکل۔ اچھا، اس کو میں تھوڑا سا نوجوانوں کے ریفرنس سے اس طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں نالج مینجمنٹ میں کہا یہ جاتا ہے کہ نالج جو ہے نا، وہ دو طرح کا نالج ہے، علم جسے کہتے ہیں۔ ہر انسان جو ہے نا، اس کے پاس انیٹ نالج ہے، یعنی اس کے پاس ایک الہامی ودیت کیا ہوا نالج ہے۔ کچھ لوگوں کا وہ نالج باہر آ جاتا ہے، کچھ کا نہیں آ پاتا۔ اچھا، جو نالج کا ہم اظہار آپس میں نصر اللہ بھائی کر رہے ہیں، گفتگو کی صورت میں، فگرز کی صورت میں، ریفرنسز کی صورت میں، یادداشت کی صورت میں، کوئی نیوز کلپس کی صورت میں، جو چیز بھی اس وقت ڈیٹا ہمارے سامنے ہے، یہ ایکسپلیسٹ نالج ہے جس کو ہم اظہار کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ایکسپلیسٹ نالج وہی ہوتا ہے جو مور اور لیس سب کے پاس آلموسٹ ایک ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ٹیسٹ نالج۔ اچھا، ٹیسٹ نالج کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کے سوتے کو سمجھنا اور اس کے حجم کو سمجھنا انسانی بس سے باہر ہے۔ یہ کسی بھی اضطراری حالت میں انسان کے اندر سے ابل پڑتا ہے، صحیح، جسے کہتے ہیں کہ یار اس پر ایک گرانٹڈ نالج ہے، اس کو ایک ریویلنگ نالج ملا ہوا ہے، وہ ایک ایسی بات کرتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتی کہاں سے کرتا ہے، لیکن بات ٹھیک ہوتی ہے۔ تو ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں انسان جو ہے نا، وہ اتنی شدید قسم کی آزمائش میں یا شدید قسم کی سٹریسنگ کیفیت میں ڈالا جاتا ہے، اور وہاں سے کچھ علم کے سوتے پھوٹتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ علم انسانی علم نہیں ہے، ہوتا انسانی ہے لیکن انسانی علم نہیں ہے، یہ کوئی اس ڈیٹا سے مختلف ہے جو ڈیٹا اس وقت اویلیبل ہے۔ تو پاکستان کے اس واقعے کے اندر ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، اس کا ریفرنس موجود ہے، دیکھیں سمجھانے کے لیے۔ پاکستان پچھلے 70 سال میں جس طرح کے حالات سے گزرا، اور جو پاکستان ہے، ہم سب دنیا میں اس پاکستان کو فیس کر رہے ہیں، اس کے شناختی کارڈ کے حوالے سے، اس کے پاسپورٹ کے حوالے سے، اس کے دنیا میں ریپوٹیشن کے حوالے سے، دنیا میں اس کے بیہیویئر کے حوالے سے، پھر جس طرح کا پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ ٹیررسٹ ہیں، اشکول لے کے پھرتے ہیں، یا یہ لوگ جو ہے آتنکوادی ہیں، یا جو بھی ایک امیج بنا اس میں پاکستان کا، لیکن پاکستان نے ریزیلینٹ فورس کے طور پر اس کو بیئر کیا، اور پاکستان اپنے اس میں آگے بڑھتا رہا۔ اچھا، میں تھوڑا سا یہاں پر ایک ذکر نصر اللہ بھائی یہ بھی کروں گا کہ دیکھیں کچھ باتیں جو ہے نا وہ نوجوانوں کو سمجھنی ہیں۔ کچھ بزرگوں کی پیشن گوئیاں تھی پاکستان کے بارے میں۔ ایک پیشن گوئی یہ تھی کہ یہاں پر ایک شہر آباد ہوگا جہاں ان کا عبادت کرتے تھے وہ، تو انہوں نے کہا جی یہاں پر ایک شہر آباد ہوگا جس کا نام اسلام کے نام پر رکھا جائے گا، اور یہاں سے ایک ریاست دنیا بھر میں جائے گی۔ اب یہ
خواب ہے، ایک پیشن گوئی ہے ایک بزرگ کی، یہ نسل در نسل آگے چلی جا رہی ہے۔ اچھا، ہم بھی کبھی پاکستان کے بارے میں کسی بھی بزرگ سے یا اہل دل سے پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، پاکستان اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، اور یہ پاکستان ایک نور ہے جس کو زوال نہیں ہے۔ اچھا، ہمیں یہ بات جو ہے نا تھوڑی مبالغہ لگتی تھی، اور یہ لگتا تھا کہ یہ ایک افیون کی طرح کا ایک نشہ ہے جو دیا جاتا ہے، اور یہ شاید ساری قومیں دیتی ہوں گی، لیکن پاکستان کے بارے میں کچھ باتیں بڑی کلیئر تھیں، جیسے غزوہ ہند کے بارے میں، پھر خراسان کا پورا ایک معاملہ، پھر پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایٹم بم کی طاقت دی تھی، یہ بھی ایک سوال تھا کہ اس ملک کو کیوں دی جبکہ اس سے بہتر اور زیادہ امیر ملک چاروں طرف موجود ہیں، جن کے اندر نظریاتی طور پر بھی ان کی بیسز بھی موجود ہیں، یہاں کچھ اس میں بھی ہمیں کمی لگتی تھی۔ تو وہ سارے سوال جو ہے نا وہ کنفیوژن بنے ہوئے تھے، اور اکثر کوئی اہل دل کسی کے سامنے کھڑا ہو جائے تو لوگ یہی پوچھتے تھے کہ جی آپ تو یہ کہتے تھے کہ ملک تبدیل ہو جائے گا، تو کیسے ہوگا؟ ہمارا تو انڈیا نے بیڑا غرق کر دیا، ہمارا تو پانی بھی بند ہو گیا، ہمارا تو کشمیر انہوں نے لے لیا، اور کشمیر ہمارے لوگوں نے ان کے حوالے کر دیا، یہ سب بھی ہم سنتے رہے، لیکن ایک امید رہی ہے کہ نہیں، پاکستان رائز ہوگا، پاکستان اپیئر ہوگا، پاکستان پھر دنیا کے سامنے آئے گا۔ تو 10 مئی کے اندر جو واقعہ ہوا ہے نصر اللہ بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں، اور یعنی ایسی بہت ساری چیزیں چاروں طرف موجود ہیں جس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی بھی ایفیشنٹ تھی، ہماری ٹریننگ بھی اچھی تھی، لیکن کچھ ایسا ضرور ہوا ہے جو آفاقی ہے، جو بیونڈ امیجنیشن ہے، صحیح، جس کو سمجھنا اس وقت ممکن نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے اب انڈیا کی طرف سے بھی اس دن کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، تو 40 یعنی 30 کے قریب مختلف انڈیا کے مقامات پر حملہ کر دینا، اور ان تمام پائلٹس کا جہاز سمیت جا کر واپس آ جانا، اور آ کر پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن کا نہ ہونا، اور پاکستانیوں کے لیے یہی رہ گیا تھا کہ اب کوئی کسی بڑے یعنی آپشن پر جایا جائے گا تو انڈیا کا مقابلہ ہوگا، کیونکہ انڈیا اکانومی بھی بڑی، بالکل جنگی فورس بھی بڑی، اور پھر انڈیا خود بھی ایک بہت بڑا ملک، اور اس کو چاروں طرف سے لوگوں کی ایک طرح کی سپورٹ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے ساتھ ایک ایسی اس کی مدد کی کہ پاکستان نے وہ جنگ جیتی، اور جنگ جیتنے کے بعد جو واقعہ آپ نے بتایا کہ لوگ جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، دنیا بھر میں پاکستان کی آرمی کی وجہ سے پاکستان کے عوام کا جو ایک مورال بلند ہوا ہے، اور جس لیول پر پاکستانی آج پہنچ گئے ہیں، شاید اس میں یعنی دہائیاں لگ جاتی رسول اللہ بھائی، اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر ہم چلتے تو نہیں پہنچنا تھا۔ تو اس وقت جو 10 مئی کے بعد کا پاکستان ہے، یہ اب ہمارے لیے سب کے لیے سوال ہے کہ اب یہ جو آپ کو اللہ نے ایک بلیسنگ دی ہے رسول اللہ بھائی، دیکھیں آپ کی زندگی میں کوئی واقعہ ہوا اور کسی نے آپ کو بتایا کہ اب آپ کے اوپر مشکل وقت شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، مشکل وقت جب کسی پر انڈیویجول شروع ہوتا ہے یا کسی قوم پر شروع ہوتا ہے تو وہ پھر چلتا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت میں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو، اس کے مطابق اب عمل کرو، تاکہ اللہ، اگر اللہ کے راضی کرنے سے ملک ہوگا تو استغفار کثرت سے کرو، توبہ زیادہ کرے وہ قوم تو اللہ تعالیٰ اس کو واپسی کا راستہ دے دیتا ہے، یا پھر اس قوم کو پھر ایک لمبے عرصے تک اس گھاٹی سے گزرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا الگ ایک پورا یعنی اس کی پوری الگ ایک سائیکالوجی ہے۔ اچھا، اب اللہ نے آپ کو ایک موقع ایسے دیا ہے نصر اللہ بھائی، جس کو چاروں طرف سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو فتح مل گئی ہے۔ اچھا، یہ فتح کا ایک الگ پورا مائنڈ سیٹ ہے، اس فتح کو بہت عاجزی انکساری کے ساتھ سسٹین کر کے، اور جو چاروں طرف دشمن اب ایک طرح کے زیادہ ویجیلنٹ ہو کر آپ پر آئیں گے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو اب اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ بالکل، تو پاکستان کی تیاری اور پاکستان کے تقاضے بڑھ گئے ہیں۔ اب ہم یعنی آپ سمجھ لیں کہ ہنی مون پیریڈ یا وہ قسمہ پرسی کا پیریڈ ختم ہو گیا، اب ہمیں اپنے آپ کو، اپنے مسلز کو، اپنی پاور کو لوگوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے انڈیا کے ساتھ بھی جو ہماری اب نیگوسیشن ہو رہی ہے، اس میں خود 3 ایشوز جو ہے نا وہ سامنے آئے ہیں۔ ایک ہے کشمیر کا ایشو۔ اچھا، کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، کشمیر پاکستان ہے، ٹھیک ہے نا، کشمیر کے دریاؤں کا رخ پاکستان کی طرف ہے، کشمیر کی امیدوں کا مرکز پاکستان ہے، کشمیریوں کی جو آدرش اور ان کے خواب ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بستے ہیں۔ اچھا، ان کشمیریوں کو نظر انداز کیا گیا انٹرنیشنلی، اور انڈیا نے یہ کیا کہ اس کو ایک ریجنل ایشو بنا کر پیش کر دیا جائے۔ تو اس پورے واقعے کے نتیجے میں ایک بلیسنگ نصر اللہ بھائی یہ بھی ہوئی کہ اسی ٹرمپ نے اس ایشو کو
انٹرنیشنلائز کر دیا خود کر دیا، بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب اس وقت پاکستان کی جو ڈپلومیٹس ہیں، پاکستان کے جو پالیسی میکر ہیں، انہیں بہت سمارٹلی اس کشمیر کے ایشو کو گلوبل سٹیج پہ پلیس کرنا ہے. بالکل ٹھیک. یہ نمبر 1 ایشو ہو گیا پاکستان کا. کشمیر سالو ہوگا، مسئلہ سالو ہوگا. انڈیا پاکستان کا کانفلکٹ کشمیر کے ساتھ. دوسرا ایشو رسول اللہ بھائی ہے وہ سندھ طاس معاہدے کا. سندھ طاس معاہدے پر بھی پاکستان کو جو یہ کمپرومائز کرانے پر مجبور کر رہے ہیں یا پاکستان کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس پورے سینیریو میں اب وہ بھی انڈیا اس کی جرت نہیں کرے گا اور نہیں کرنی چاہیے. اور اس پہ پاکستان جو ہے دنیا کی ساری جو فورسز ہیں وہ اس کی گارنٹر ہیں کہ ان کے درمیان ایک اعتماد اور دونوں ملکوں کی آمادگی کے بغیر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو پانی کا مسئلہ بھی پاکستان کا سالو ہوگا. اچھا اب ان 2 مسئلوں کے بعد جو تیسرا مسئلہ جس کو انڈیا نے ہائی لائٹ کیا ہے، یہ ایشو نہیں ہے، وہ پاکستان کو ٹیررسٹ کہتا ہے. اور پاکستان اپنی یعنی ڈپلومیسی کی کہہ لیں کہ کمزوری کی وجہ سے پاکستان اس کا جواب نہیں دے سکا کبھی بھی، اور پاکستان اس کو تسلیم کرتا رہا. حالانکہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز تو انڈیا کر رہا ہے، ہمارے بلوچستان میں کر رہا ہے، ہمارے سندھ میں کر رہا ہے، ہمارے کے پی میں کر رہا ہے. انڈیا براہ راست افغانستان کے ذریعے بھی پاکستان کے اندر انفلٹریشن کرتا رہا ہے. تو یہ جو ٹیررزم کا ایشو ہے یہ بھی اگر ڈسکس کیا جائے تو اس میں پاکستان کے جو یعنی کنسرنز ہیں ان کو بھی پیش کیا جانا چاہیے، اس کے ایویڈنسز ہونے چاہیے، اور دنیا کا نیوٹرل کوئی بھی ایک جرگہ بنایا جائے، دنیا کا نیوٹرل کوئی بھی ایک انکوائری کمیٹی بنائی جائے جو اس کا بھی پتہ چلائے کہ اصل بات کیا ہے. دیکھیں انڈیا کے میڈیا نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ انڈیا کا جو نیریٹو بلڈنگ کا جو مزاج ہے وہ بالکل بوگس ہے. دوسری بات یہ کہ راہل گاندھی کے بیان نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ انڈیا نے بھی لوز کیا ہے بہت زیادہ. یعنی چائنا اور پاکستان کا قریب آنا انڈیا کی بہت بڑی ڈپلومیٹک فیلئر بھی ہے. تو اب اس پوری سچویشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیا پاکستان ہے اس میں انڈیا کے ساتھ تو ہمارے یہ واقعات ہیں جن پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. دوسرا یہ کہ جو اس کے علاوہ پھر بات ہے وہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ اب پاکستان کو کس کس سیگمنٹ میں کس کس جگہ پر دنیا کے کس کس ملک کے ساتھ کس طرح سے چلنا چاہیے. وہ ایک طویل ڈسکشن ہے جس پہ ظاہر ہے ہم بات کرتے رہیں گے. یہ درست بات ہے نوید صاحب کہ اس پورے ایپیسوڈ کے اندر 10 مئی کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے نوید صاحب میرے خیال میں، میری ناقص رائے میں، وہ ہوتی ہے پرسیپشن. دیکھیں آپ کے بارے میں پرسیپشن کیا تھی کہ یو آر اے فیلڈ اسٹیٹ، آپ ایک ناکام ریاست ہیں، اور آپ ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکے تھے، اور آپ کو آئی ایم ایف قسط نہیں دے رہا تھا. یاد ہے آپ کو؟ یہ جنگ کے دوران ہمیں قسط ملی ہے. یہ بھی دنیا کے لیے یعنی قرضہ لے کر ملک نے جو ہے نا فتح حاصل. تو آپ کو قسط نہیں مل رہی تھی، آپ ایک فیلئر اور ڈیفالٹ اسٹیٹ کے قریب پہنچے ہوئے تھے. تو اب آپ دیکھیں اب آپ کی پرسیپشن کیا ہے کہ پچھلے 2-3 دن سے آپ کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ ریکارڈ بزنس کر رہی ہے. آپ کے پاسپورٹ کی عزت کے اندر اضافہ ہوا. بیرون ملک جو پاکستانی ہیں وہ سر اٹھا کر چل رہے ہیں کہ لوگ ہمیں، جس طرح ہم نے پہلے عرض کی کہ لوگ کہہ رہے ہیں چیئر اپ، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ اوریجنل. جو لوگ کہتے تھے کہ جو مطالعہ پاکستان ہے یہ تو کہانیاں گڑھی گئی ہیں، تو دیکھیں کہانیاں نہیں ہیں، یہ تو اسپرٹ ہے، یہ تو سچے واقعات ہیں جو اس وقت بھی ہوئے اور آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے. تو یہ سارے کا سارا ایک اس وقت کی فضا ہے، اور یہ جو فضا کریٹ ہوتی ہے نوید صاحب، پھر قیادت کا یہ کام ہوتا ہے کہ اب اس نہج پہ اگر قوم آ گئی ہے، یہ قوم اکٹھی ہو گئی ہے، اب دیکھ لیں اکٹھی، یونائٹڈ، بلا تفریق کے رنگ، کچھ نہیں، کوئی ڈویژن نہیں ہے اس کے وقت. تو اب اس قیادت کے اندر یہ اسپرٹ ہونی چاہیے کہ اب دوبارہ سے کہیں ڈکلائن کی طرف نہیں جانا. اب 10 سے 15 اور 15 سے 20 اور 25 اور 50، اب آپ نے اگلا سفر طے کرنا ہے، گنتی آگے چلنی چاہیے. اور دوسری بات نبی صاحب جو میں عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیے فتح کو سیلیبریٹ کرنے کا سب سے اچھا جو ماڈل ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کیسا تھا؟ اب دیکھیں جب فاتح مکہ کی حیثیت سے جہاں سے نکالا گیا، جہاں سے نکال دیا گیا، اور آہوں اور آنسوؤں کے ساتھ نکلے، وہاں پہ جب داخل ہوئے تو کیا تھا کہ آپ کا سر جھکا ہوا تھا، اور جس اونٹ کے اوپر آپ سوار تھے اس کا سر آپ کا اس کے اتنی عاجزی کے ساتھ. تو میں پاکستانیوں سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھیے ضرور سیلیبریٹ کیجئے،
آپ جب سر اٹھا کے چلتے ہیں تو دشمن پہ رعب اور دبدبہ بھی طاری ہوتا ہے، لیکن فتح کے بعد کا جو منظر ہے اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے. ہمیں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. ہم امن پسند لوگ ہیں اور جنگ بھی امن کو لانے کا ذریعہ بنتی ہے. ہم جنگ کو بہت آپ کہہ لیں کہ گلیمرائز نہیں کرتے، لیکن جب جنگ ناگزیر ہو جائے تو پھر جنگیں بھی لڑنی پڑتی ہیں، تو اس لیے ہم جنگیں بھی لڑتے ہیں. لیکن ہم امن پسند لوگ ہیں. اس لیے اب اس وقت یہاں سے اگلا جو سفر ہے آپ نے جو طے کرنا ہے، دیکھیں مسئلہ کشمیر اجاگر ہو گیا، سندھ طاس معاہدہ اجاگر ہو گیا، آپ کی دنیا بھر کے اندر آپ کہہ لیں کہ ایک پرسپشن آپ کے بارے میں جو تھی وہ پرسپشن آپ نے چینج کر دی. اور یہ صرف نویس صاحب یہ صرف انڈیا کی شکست نہیں ہے. ڈرون کس کے تھے نویس صاحب؟ اسرائیل کے تھے. اور انڈیا کے پیچھے اس کو شاباش حملہ کرو کون کر رہا تھا؟ ماسٹر مائنڈ پیچھے کیا تھے؟ ماسٹر مائنڈ سارے کے سارے، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے اسرائیل ہو، یہود اور ہنود سب کا گٹھ جوڑ تھا. تو دیکھیے یہ صرف انڈیا کی شکست نہیں ہے نویس صاحب، یہ بڑی شکست ہے دنیا کے بڑے گلوب کے اوپر. یہ ایک بڑا واقعہ ہے. تو اس بڑے واقعے کو اس وقت ایک وسیع کینوس کے اوپر دیکھنا، اور اس قوم کے اندر جو سپرٹ اور جو جذبہ پیدا ہوا ہے وہ تحریک پاکستان والا، اس جذبے کو جذبہ محرکہ بنا کر اس قوم کو اس منزل سے آشنا کر دینا جو منزل قائد کے خوابوں کی تھی، جو منزل اقبال کے خوابوں کی تھی، جو منزل اس ماں، اس بہن، اس بیٹی کے خوابوں کی تھی کہ جنہوں نے اپنی گٹھڑی باندھی، اپنا سامان باندھا، راتوں کو سفر کیا، ریگستانوں کے اندر سفر کیا، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، اور جب اس سرزمین کے اوپر پہنچے تو سجدہ ریز ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک سرزمین کے اوپر بھیج دیا. تو اب ان کے خوابوں کی تعبیر ہے، اور ان کے خوابوں کو تعبیر ملے گی تو پاکستان وہ پاکستان بنے گا جو پاکستان اصل میں سے بننا ہے. تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ بن کے رہے گا، بنا کے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ بن کے رہے گا اور دشمن کی آنکھوں میں کھٹکتا رہے گا. کنیکٹ رہیے، جڑے رہیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.